آج کے موضوع کے اندر ویسے تے پورے دا پورا قرآن ہی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت ہے. پورا قرآن ہی سرکار دی ختم نبوت ہے. میں کوشش کراں گا چند ایک آیات جناب نو سناواں اج دے موضوع کے اندر قرآن دی آیات اور دلائل جڑے ختم نبوت دے دینے نے اور آج کے موضوع کے اندر انشاءاللہ شعر بھی پڑھے جان گے. کوشش کریں گے کہ جنہ کو ٹائم پڑھیے انہی دیر کے اندر اسی سرکار کی ختم نبوت کو سمجھ لئیے اور یہ جان جائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں ہے. جیڑا اس گل دا دعویٰ کرے جھوٹا ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، لعنتی ہو سکتا ہے، بے ایمان ہو سکتا ہے، لیکن رب دا نبی تے رسول ہو سکتا ساڈے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول بھی نے تے آخر بھی نے. اللہ فرماتا ہے والاول والآخر، اول بھی تے آخر بھی. اول کے میں نے تے آخر کے میں نے. نبی علیہ السلام کی شریف فرمان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تشریف فرمانے کرتے ہیں کملی والے سویا ایک سوال کرنا ہے، ایک گل پوچھنی ہے. نبی نے ایمان نے فرمایا جابر بن عبداللہ کو اس کی پوچھنا ہے. عرض کرتے ہیں سویا اے دسو ساتھ خوشی پہلا سو تے کدوں دے سو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ادو داواں جدوں آدم علیہ السلام والے مٹی دے پانی دے درمیان سو. پھر فرمایا کہ میں اس کو بھی پہلا دا جدوں آدم مٹی دے پانی دے درمیان سن. پتہ چلیا اے اول ہے، سب تو اول ہے. آخر کدوں؟ فرمایا کہ جو ساری کائنات کے اندر اللہ رب العزت دی رات نے کہو پیش 1,24,000 نبیاں کو بھیج دیتا ہے. سب تو آخر دے اوتے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا تے فرمایا کہ سونیا اج نبوت دا بوا بند کر دیتا ہے. سب تو آخر تے ٹلیا وے دنیا نو دسنا چاہنا وا، زمانے والے نو دسنا چاہنا وا شروع وچ بھی میرا رسول ہے، آخر وچ بھی میرا رسول ہے. جس طرح اللہ دی خدائی دے نال نہیں کوئی رل سکتا، ایویں مصطفیٰ دی مصطفائی دے نال نہیں کوئی رل سکتا. ساری کائنات دے اندر خدا بھی ایک ہے تے مصطفیٰ بھی ایک ہے، اس تو علاوہ کوئی دوسرا ہو سکتا نہیں ہے. دلائل اگر میں دیوان قرآن دے اندر دو زیادہ میں شروع کر دے المختصر خالق کائنات دی رات نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا. سب کو پہلی آیت قرآن دی جو پہلے لفظ تو میں آغاز کرا سورہ بقرہ. اللہ رب العزت دی ذات نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا کرنا ہے، اپنے دلوں میں لکھنا ہے. اللہ رب العزت دی رات نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. فرمایا لوگوں سن لو میں تمام جہانوں دا رب ہاں، میرا یار رحمت للعالمین بن کے آیا ہے. سب تو پہلی دلیل تے پہلی مور اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمام جہانوں دا رب، ساری کائنات دا نبی بن کے آنے والا میرا سونا رسول ہے. اللہ نے آدم کو کلیا ہے نہیں فرمایا ساری کائنات دا نبی بنا چھڑیا ہے سارے دے نبی نے، لیکن یہ فرمایا آدم کو رب العالمین دا ساری کائنات دا نبی بن کے جا رہا ہے. فرمایا کہ سارے مننا ضرور ہے، لیکن تیرے تو بعد وچ جڑے نبی آنے نے انہاں دے متعلق بھی حکم دے کے آنا ہے. آیا جڑا نبی بعد وچ آوے گا لوکاں نوں دسنا ہے، اودی اتباع کرنی ہے. حضرت شیس علیہ السلام آئے نے، اللہ نے فرمایا تیرے تو بعد وچ نبی آنا ہے، اودا بھی دس کے آنا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئے نے، اچھا میرے تو بعد بھی نبی آنا ہے.
نے اللہ توجہ دے نال سماعت کرو اپنے عقیدے نوں مضبوط کریا جے گل دی سمجھ آ رہی ہے کوئی زیادہ تیز تیز نہیں پڑھ رہا میں بڑے حوصلے کی طرح سنا رہا ہوں محبت میں بولے نے سبحان اللہ اللہ دی ذات نے فرمایا ہے اے میرے پاک عیسیٰ انہاں لوکاں دے اندر اعلان فرما دے میرے تو بعد ایک نبی آنا ہے او دی تساں پہلے بلکہ وہ پہلا تھوڑا جہا مضبوط پڑھیا اللہ نے دو جلسے کائنات کے اندر کیتے عالم ارواح کے اندر دو جلسے علماء کرام کو سن دے ہو گئے رات پہلا جلسہ ہے ہویا اللہ نے سارے لوگوں کو بلایا فرمایا سارے لوگ آ جاؤ جدو سارے آ گئے فرمایا دسو میں کون ہوں سارے بول کے دسیا تو ساڈا رب آکھیا میرے تو میں تہاڈا رب میں تہاڈے دے رسول بھیجاں گا وقتاً فوقتاً آؤں گے جدو آدم علیہ السلام آئے اس کے بعد شیف علیہ السلام نوح علیہ السلام نور علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جناب نبیان دے حضور علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام بلکہ ایک لاکھ جمیلار نبیان دی تنال فرمایا جویں جویں زمانے سے ضرورت ہوے گی اوے نبی کل نہ جاواں گا اے لوگو تساں میرے نبیان دی پیروی کرنی ہے میرے رسولاں دی اتباع کرنی ہے اللہ دی ذات نے فرمایا میرے نبیان دی اتباع تے پیروی کرنی ہے ہن وقتاً فوقتاً نبیان دے اعلان کرتے نے بعد وچ جڑا آوے گا دی پیروی کریا جے بعد وچ جڑا آوے گا دی اتباع کرنی ہے بعد وچ جڑا نبی آوے گا اونوں مننا ہے بعد وچ جڑا آوے گا دا کلمہ پڑھنا ہے توجہ دے نال سماعت کرتے جانا ہے حضرات اللہ نے پھر ایک دوسرا جلسہ رچایا آکھیا ہن سارے نہیں آن گے میرے خاص نبی آن گے خاص بندے آن گے آکھیا انبیاء کرام نو نبیو تسی جڑا ہے میرے پاک دے میرے جڑے ہوئے بندیو میں تانوں اے آزاد دیتا ہے ساری کائنات وچوں خاص بنا کے کرنا ہے تانوں نبوت دا تاج دینا ہے لیکن اعلان اے کریا جے میری توحید دا چرچا بیان کریا جے میرے رسول دی محبت نو بیان فرمایا جے میری توحید دا چرچا میرے رسول دی محبت دا اعلان کرنا ہے سارے نبیاں دے آج کے اعلان کر دے رہے ہیں جنہوں وقت آیا عیسیٰ روح اللہ نال چاہ میرے تو بعد نبی ہونا ہے اور اللہ نے کی فرمایا ہے جدو یار نو بھیج دیتا ہے اب کیا اکلام میم سب تو پہلا نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اے سونیا میں تمام جہانہ دا رب تو سارے واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے اگے سارے واسطے رحمت للعالمین پہلی نبوت دی دلیل تے پہلی نبوت اگے جناب ایک ایک آیت کی سرکار ذکر میں نبوت لیکن میں چاہتے جناب کو آیت سنائی میں اگے تھوڑا جا سورۃ بقرہ اللہ نے فرمایا ہے کتاب ہوے جدے اندر شک کوئی نہیں اللہ دی وعدہ مائے نے جا کے بعد والے دا اعلان کر جنے نبی آیا کیا بعد والے دا اعلان کر جدو بڑی ہے میرے تے تیرے سونے نبی لاجپال سیدہ آمنہ دے نال دی اللہ نے یہ نہیں فرمایا بعد وچ رب کائنات نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اللہ نے فرمایا ہے لوگوں اے گل ایمان والے دی کہ حضرات وجہ بے ایمان لوکاں دی گل نہیں سارے لوکاں دی گل نہیں میں کہ جا کے آیت سنانی ہے لوکاں دی اللہ نے فرمایا ایمان والےاں نو گل کیتی ہے مخاطب ایمان والےاں نو کیتا فرمایا ایمان والےو والذین یؤمنون او لوگ جڑے ایمان والے نے توجہ دے نال سماعت کرنا ہے آکھیا ایمان والےو میں اپنا سونا رسول نازل فرمایا اپنے سونے رسول نے کلام نازل فرمائی والذین من قبلک فرمایا جڑے پہلے لوگ نے انہاں دی گل اللہ نے تے بعد وچ کوئی نبی بھیجنا نہیں دا پھر اللہ ضرور فرما دیتے جڑا بعد وچ آنا ہوے اودی بھی گل فرمایا جڑا پہلا نازل ہویا گیا جڑا میرا رسول لے کے آیا ہے ہم یقینون فرمایا ہے تے یقین رکھنا ہے آخرت والے دن تے یقین رکھنا ہے پتہ ہے چلنا ہے گل پہلا نہیں کیتی ہے بعد وچ نہیں ارشاد فرمایا پتہ چلیا اللہ نے کائنات دے اندر سرکار تو بعد نبوت دا سلسلہ ختم فرما چھڑیا سبحان اللہ نبوت دا سلسلہ ختم فرما اللہ نے اگے آیت آگے خالق کائنات ذات نے میں جناب نو ہو رہا ہے قرآن پاک کی سناوا سورہ احزاب دے اندر جڑا پڑھی سی
فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. فرمایا سونیا محبوبہ اے کائنات والے سن لو میرا سونا نبی مرداں وچوں کسے دا باپ نہیں جے بلکہ اللہ دا رسول تے آخری نبی بن کے آیا ہے. اگلی آیت جناب نو سنا جاؤ. میرے رب کائنات نے سورہ حجر کے اندر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ حافظون. اللہ نے فرمایا اے قرآن آسان نازل کیتا اے تے حفاظت کرنے والے بھی ہیں. اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے آقا حفاظت کرنے والے بھی ہیں. میں جناب نے قرآن دی اگلی آیت سناواں. ایک قرآن کے متعلق کہ اللہ فرمایا ہے میں نازل کیتا ہے ایدی حفاظت کا ذمہ میرے کول ہے. سورۃ النساء دی آیت جڑا پڑھنی چاہ رہا ہوں. خالق کائنات کی ذات نے ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ بلکہ میں بالکل مختصر جو نے پڑھا وارسلناک للناس رسولا. فرمایا ساری کائنات واسطے سونے تینوں رسول بنا کے کلیا نے. کائنات کے اندر کوئی انسان گواہی دے یا نہ شہیدہ. فرمایا اللہ تیرا گواہ ہے تو میرا آخری رسول ہے. سبحان اللہ. جدو قرآن کی گل آئی اللہ فرمایا میں نازل کیتا ہے میں دی حفاظت کا ذمہ دار. اللہ فرمایا سونے تینوں ہی میں بھیجا تے باقاعدہ باللہ شہیدہ تیری رسالت کا گواہ بھی میں خدا ہوں. سبحان اللہ. رسالت دکھائی مل گئی پتہ چلیا اللہ نے آخری نبی ساڈے رسول بنا کے. آج اگر کوئی چول جیا بتائے اٹھ کے آپ دے میں بھی نعوذ باللہ نبیاں بلکہ میں سرکار جدیث پڑھا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت دے اندر تیری جیڑے نے کذاب ہوں گے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے. انہاں دے اندر فرمایا عورتاں بھی ہوں گی ایک دے مطابق ایک دے مطابق 4 عورتاں لائے. حالانکہ عورتاں تے نبوت نہیں آتی لیکن وہ پھر بھی دعویٰ کریں گی. میں جناب صدیقیت پر کا دور سناواں گا اور اس کے اندر ایک عورت پائی گئی جن نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلمہ کذاب کے نام رل کے کیتا. یہ بھی چمل گیا نبوت کا دعویٰ کر کے لے گیا. رات بڑی کال میں جو میں پہلے قرآن کی آیات کو پڑھ جاواں. خالق کائنات کی ذات نے اگلی آیت کے اندر سورہ اعراف آیت نمبر نشان 155 اللہ فرما رہے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول انسان دا جسم ہے ایک انسان دی روح ہے. انسان دا جسم مٹی وچوں بنیا. انسان دا جسم کتھوں بنیا ہے مٹی وچوں. انسان دی روح آئی ہے اللہ دی روح کتھوں آئی ہے اللہ. توجہ دے نال بول دے جانا بس تساں اے عقیدہ ختم نبوت سمجھ کے جانا ہے میرے کو. اے حضرات اے زمین وچوں انسان دا جسم بنیا روح بنی ہے اللہ والو. اے روح کتھوں آئی ہے جسم مٹی وچوں آیا. قرآن پڑھ کے دیکھ لو اللہ فرماتے ہیں اے زمین جو جڑا اناج نکل رہا ہے انسان دی جسم دی غذا روح دی غذا اللہ دا ذکر ہے او دے رسول دا ذکر ہے. جڑا او دی یاد وچ رہے او دی روح بھی زندہ رہے گی او دی روح نوں کھانا ملدا رہے گا. ہن تھوڑا جہا اگے چلا میں انسان دے تعلق نے دو انہیں تعلق نے دو. ایک تعلق بندے دا اللہ دے نال ہے ایک بندے دا تعلق رسول دے نال ہے. سبحان اللہ. ایک تعلق اللہ دے نال ایک تعلق رسول دے نال. کس طرح جے جناب اسی عیسیٰ علیہ السلام آ جان انہاں دا بندہ کلمہ نہ پڑھے تے مسلمان ہوندا اودا پھر رسول نال تعلق جڑدا تے اودے نال بھی جڑدا. جے موسیٰ آ جان کلمہ نہ پڑھے نہ رسول نال جڑدا نہ اودے نال جڑدا. توجہ جے نبی دا کلمہ پڑھیے پھر پہلا ساڈا تعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑیا. اس تو بعد وچ پھر کی ہویا رسول نے سانو تعلیم دتی اساں اس تعلیم نو حاصل کیتا پھر ساڈا تعلق اودے نال جڑیا. پھر ساڈا تعلق اودے نال جڑیا. توجہ دے نال سماعت کرنی ہے لیکن
دا تعلق ڈائریکٹ ہو نال کس طرح اللہ ڈائریکٹ وہی اپنے نبی وال کردا ہے نبی اگے سانو سنا دے ساڈے والے ڈائریکٹ وہی آندی او دا پیغام ڈائریکٹ آندا بلکہ وچ وسیلہ رکھ لیندا پتہ چلیا بندے دا تعلق رسول نال ہوندا ہے رسول دا تعلق دو چیزاں دے نال ہے ایک اپنے خدا دے نال ہے دوسرا مخلوق خدا دے نال ہے میں ایک مسئلہ سمجھ آ رہی ہے نا میری گل میں اے جناب ہن دوسرا تعلق جڑا میں بیان کر لگا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری تے مسلم دی حدیث حضرات اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام کرتے پہلے آرام کر کے جناب آپ کے نماز کا وقت ہو گیا کہ مصلی تے کھڑے ہو گئے آپ نے نماز پڑھا دی صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کبھی والے سونیا لج پالا تسی آرام بھی کرتے سو فرمایا میں آرام ضرور کرنا سا آپ بندے دا وضو سون دے نال ٹوٹ جاندا ہے لیکن نبی دا وضو نہیں ٹوٹدا آپ بندے دا وضو ٹوٹ جاندا سون دے نال توجہ مسئلہ بھی آ گیا اچھا جناب اے بغیر ٹیک دے ستے رہیے نا تے وضو نہیں ٹوٹدا توجہ مسئلہ سمجھ لیا فقہی مسئلہ ہے اج بیٹھے رہیے تے وضو نہیں ٹوٹدا تے جے اج دھون لا لئیے نا پیچھے تے پھر وضو ٹوٹ جاندا ہے تے جے اج بندہ بیٹھا ہوے نا تے بیٹھا بیٹھا اون دا دی او جس طرح ایندا ہلارا بجے ایندا ہلارا بجے تے شریعت دا مسئلہ ہے کہ ایندا ہلارا بجے بندے دی شرین اٹھ جاوے نا بندے دی شرین اٹھ جاوے زمین تو تے پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تے جے بندہ اینج بیٹھا رہے تے بندے دا وضو پھر ٹوٹدا شریعت دا مسئلہ ہے کہ جناب جا کے تسی مولوی کو پوچھ سکتے ہو شریع مسئلہ ہے کہ بندہ اینج بیٹھا رہے ٹیک تو بغیر بیٹھا رہے تے اپنے آسرے تے بیٹھا رہے تے جناب اینج بیٹھا رہے تے وضو نہیں ٹوٹدا رسول نے جڑی حدیث نو بیان کیتا اور جڑی گل نو بیان کیتا کیا بات ہے سرکار نے فرمایا اے صاحبیو اے عام بندے دا وضو ٹوٹدا ہے تواڈا وضو ٹوٹ جاندا ہے کس وجہ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں تسی سمجھیو تواڈیاں اکھاں بھی سو جاندیاں نے تواڈے دل بھی سو جاندے نے میں رسول دیاں اکھاں سوندیاں نے دل جاگدا رہندا ہے گل سمجھ لگ گئی ہے نا یعنی کہ نبی عام بندے تو نہیں بلکہ عام خاصا تو خاص بھی اگے نبی دے مقام کوئی رکھ سکدا نہیں ہے آکھیا تسی اوے چولا دیا تیرا وضو تے سون نال ٹوٹ جاندا تے میرا شکر ہوے تے ٹوٹدا ہی نہیں ہو چبل جا مرزا کانا آندا میں رسول اللہ میرا نعوذ باللہ اے دی آخر تے جا کے تھوڑی جی چھترول ہوئی توجہ دے نال اے حضرات اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اے صحابہ تسی سو جاندے ہو تواڈے دل بھی سو جاندے نے میں اللہ دا رسول ہاں میری اکھاں سوندیاں نے میرا دل جاگدا رہندا ہے پتہ چلیا نبی دا وضو سون دے نال نہیں ٹوٹدا کیوں دل دا تعلق جڑا رب دے نال جڑیا رہندا ہے پتہ چلیا آخر زمان نبی اور یاد نے پھر اگلی حدیث دے اندر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ میری بڑی دے سے طرح میں جنہیں کسی بندے نے بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے بڑا سونا کوٹھا بنایا بڑا سونا محل بنایا ہے لیکن سارے محل کو تیار کر لیا ایک نکر دے وچوں ایک اٹ لین دتی ہے جنی دیر تک اٹ نہیں لگے گی کوٹھا اے محل اے گھر بنایا ہویا مکمل نہیں ہوے گا کیونکہ اودے وچ اٹ لگن والی رہندی ہے سرکار فرمایا اللہ نے 1,24,000 نبیاں نو دنیا تے بھیجیا ہے سارے نبیاں نو کلن تو بعد میں رسول نو بھیج کے نبوت دا بوا بند فرما چھڑیا ہے میں جناب نے کہا کیا سنا جاواں یہ محبت ہوئے تے بولا ہے سبحان اللہ یہ نجران دے اندر ایک رہن والا عیسائی عیسائیاں دا نجران وچ کتے رہندا ہے نجران وچ عیسائیاں دا پادری ہے اے پادری جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی ہے اے رون لگ پیا ہے نالے آندا ہے او بنی اسرائیل والےو سن لو اج نبوت بنی اسرائیل چوں ختم ہو گئی جے اج نبوت ہاشمیاں وال ٹر گئی ہے نبوت دا دروازہ بھی بند ہو گیا سبحان اللہ مختصر جی واقعہ سنایا آکھیا نبوت دا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے کیا بات ہے سونیا تیری عظمت تے شان تو قربان جاواں اگلی ایت قرآن پاک دی میں جڑی پڑھی سی ہن او دی وضاحت کراں اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس دو گلاں سنانیاں چاہ رہا ایک وجہ تو سی جدوں اللہ نے فرمایا یا
عبادت کرو جن نے تانوں پیدا کیتا ہے جدوں ویلا آیا یار دلا نے نبوت کرن دا اللہ فرمایا قل یا ایھا الناس مومناں نوں نہیں آکھیا اللہ جان دے سن نبی سارے جہان واسطے وے پھر اعلان بھی سارے لوکاں واسطے بندے کہہ سکتے سن اسی آنے چرندیاں پرندیاں دا نبی بن کے آیا ہے بندے کہہ سکتے سن نا کہ جناب کیویں ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا ہے قل یا ایھا الناس اے سونیا میں تینوں لوگاں دا رسول بنا کے بھیجا یا ایھا الناس فرمایا لوگو انی رسول اللہ دا رسول تواڈے وال آیا ہے سرکار دی زبان نے دستور اعلان کروایا آکھیا سونیا پہلا میرا اعلان کر اعلان کیتا یا ایھا الناس بدو لوگو اللہ دی عبادت کریا دے پھر آکھیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ آکھیا لوگو سن لو میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں اگلی گل کر کے تے پھر گل ہی مکا چھڑی فرمایا کسی ایک بندے واسطے نہیں صرف انساناں واسطے نہیں فرمایا الیکم جمیعا کائنات دے اندر جننے برکت آنے جنیاں چیزاں رب نے بھیجنیاں نے میں سارے واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا آکھیا لوگو میں اللہ دا رسول بن کے آیا جڑے لوگو تواڈے والا الیکم جمیعا وا سونے ربا میں قربان جاواں تیرے اس بیان تو اللہ نوں پتہ سی بڑے بڑے چمل ہون گے جڑے کہن گے اچھا جناب ایتھے مسئلہ دس جاواں میں ختم نبوت دا اے گل دی لوڑ اودوں پیندی ہے جدوں بندہ موجود نہ ہوے ایم پی اے ہوے جناب تحصیل مسرور دا تے تحصیل دسکے وچ جا کے روک چلا سکدا پتہ چلدا ہے کہ اوتھے دی لوڑ ہے پتہ لگدا اوتھے دی لوڑ ہے کہ اے نو بھی شارٹ کٹ کر دے اللہ تعالی ہدایت دے اس وزیر اعظم ہن عمران خان پاکستان دا وزیر اعظم ہے اے دے موجود ہوندیا کوئی اور ہو سکدا کوئی اور وزیر بن سکدا نہیں نہ بن سکدا تے جدوں اللہ فرما رہا سونے تو سارے واسطے بن کے آیا پتہ چلیا کہ کائنات دی کوئی شے ہے ہی نہیں جدے واسطے نہیں بنیا تے پھر رسول دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں رہ گئی اس نبی تو بعد وچ کسے پھر ہور دی لوڑ رہ گئی نہیں اللہ نے اگلی آیت دے اندر پھر میں کافی زیادہ آیات پڑھ چکا ہوں کوئی 7 تو 8 آیات دم میں ترجمہ پڑھ چکا اگلی آیت پہ اللہ تعالیٰ نے ذات نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا اے فرمایا سونیا حبیبا میں تینوں رحمت بنا کے بھیجا میں تینوں نبی بنا کے کلیا کسے ایک انسان واسطے نہیں بنا کے کلیا فرمایا تینوں نبی جڑا ہے خوشخبریاں سنان والا بنا کے کلیا بے لوگاں نوں ڈراون والا بنا کے کلیا ہے سبحان اللہ یہ محبت ہوے جناب سے طرح پڑھ لئیے جی اج اسی سرکار دے نال پیار کران گے سرکار دے نال محبت کران گے سرکار دے نال عشق کران گے پھر کیویں ہوے گا اللہ کا قرآن پہلا پڑھا اللہ فرما رہے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک فرمایا سونیا جڑا تیری طرف نازل کیتا جڑا تیرے تو پہلا نازل کیتا اچھا پہلا دی گل اس وجہ تو کیتی ہے کیونکہ بعد وچ انہاں نبیاں نوں آکھیا سی جنہاں تو بعد نبی ہونے سن میرے یار تو بعد نبی کوئی نہیں ہونا اس وجہ تو بعد والی گل ہی مکا چھڑیے آکھیا سونیا آخری نبی تو ہے سب تو شان اونچا تینوں دے چھڑیا سب تو مقام اونچا تینوں دے چھڑیا ہے بلکہ ایمان والوں میں کیسے طرح کہاں گا محمد ہمارے بڑی شان محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان محبت نال کون پہ جاوے جڑے بندے حد تک ایک گھنٹے کو سنن واسطے نہیں سن آئے انہاں نوں پتہ چل جائے کہ سرکار دی نبوت دا اعلان کرنا میری تیری گل نہیں بلکہ سونے خدا دی سنت ہے
کیتا ہے آکھیا چلیا اے جڑا اج کھانا جا بندہ آندا میں اے اینو منن والے بھی آندے نے انہاں نوں ذلیل کر کے ساڈے علماء نے کافر قرار دیتا ہے اج دا مسلمان انہاں مرضیاں دے نال اگر تعلق رکھے او بھی کافر جیڑا انہاں نوں کافر نہ آکھے او بھی کافر جیڑا دل وچ بھی خیال کرے اے کافر نہیں او بھی کافر ہے جیڑا دل وچ برا نہ جانے او بھی کافر ہے میرے امام اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتوی دے چھڑیا فرمایا جیڑا کافر سمجھے گا او بھی کافر ہے جیڑا کافر آکھے گا او بھی کافر ہے جیڑا انہاں نوں تسلیم نہ کرے او بھی کافر ہے پتہ چلیا قادیانی کافر ہے سچا ایمان والا سنے محمد دا غلام ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ سرکار دی شان کیا جناب اے چمل جانا میں کہا میرا رسول ہوئی میرا نبی ہوئے جیڑا عرشہ دے گیا ہے عرشہ تو لا مکا دے گیا تو پہلے آسمان سے جائے شیمان جا مانگے بچو ہے جناب اور میرا رسول دے سکتا ہے آسمان کبھی رنگ گیا تو پہلے تے جا شیمان جا مانگے او میرے سوڑے عظیم نے عرشہ تو چاند لایا ہے باتوں نکاح جا بدلتے لایا شیمان جانگے میرے رسول نے پتھر کو کلمے پڑھائے نے اور تو کسے غیر کو پڑھایا شیمان جانگے میرے رسول نے پتھر پانی دے پڑھائے نے اور تو سوئی دے پڑھایا شیمان جانگے اور میرے سوڑے حبیب نے یار اپنے رب نال گلاں کیتیاں نے اپنے سوڑے پاک خدا نال گلاں کیتیاں نے میرا رب دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا فقال قاب قوسین او ادنی بلکہ یہ دو بھی سادہ جہاں ترجمہ کر چھڑیے اللہ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی فرمایا اس زبان وچوں جدوں بھی بولدا ہے سونے خدا دا فرمان بولدا ہے آکھیا رب دا قرآن بولدا ہے یا سونے خدا دا فرمان بولدا ہے اے خدا دی شان کیسی ہے اور جدی زبان نو اللہ اپنی زبان آکھ دے میں کیوں چلا جاؤ میرے یار سونے ویر دی شان بڑی ہے اللہ فرما رہے نے سونے ارشاد آ جا اور تیرے ایک کافر کے قرآن کی اپنی کتاباں دے اندر لکھیا ہے 1900 سن تک لکھیا انہیں کیا ایک حقیقت الوحی کے اندر انہیں لکھیا ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے انہیں تو بعد کوئی اور نبی ہو سکتا نہیں ہے اچھا امتی نبی نہیں ہو سکتا امتی نبی ہوندہ امتی ہوندہ یہ چمل دے اپنے بیانے نہیں ڈالتے یہ کافر دیکھے بن گیا جدو یہ نے لکھیا ہے کہ حقیقت الوحی جیڑے نے نا جنہ وال وحی آندی ہے وہ سرکار دی ذات نے تے خاتم النبی یہ نے آخری نبی بن گیا اچھا جی ہن اگلی گل سمجھن والی ہے جدو ہوئی 1901 تے انہیں نبوت کا دعویٰ کرتا آندہ چمل دیا میں اہمی نبی ہے اور کہانیاں دیا اور لان دیا اور تیری تے جنس ویچی شاکے میں ممبر رسول تو بیٹھا ہوں میں نے بڑے ایری آپنیاں کتب دے اندر اچھا انہیں آپ کی لکھیا میں خوش رہا ہوں میں بڑی سادے دے انداز میں تھوڑی تھوڑی گل سنا رہا پوری وضاحت کر نہیں جانتا چلو مسئلہ دے انہیں اپنی کتاباں میں لکھیا ہے اچھا جیڑا انہیں اگے مسئلہ لکھیا ہے نا وہ بڑا سمجھنا رہا ہے جبھی کی مسئلہ ہے یہ لکھیا جی میں نہ مرد ہاں ایک جگہ تے لکھدا پیا ہے میں رات نوں ستا ہاں تے میں تے پاک ہو گیا ہاں اچھا اس ٹیبل یہ نہیں پتا ہے نبی نے پاک ہوندے نہیں نبی نے پاک ہوندے ہی نہیں وہ جڑے سویا وضو نہیں ٹوٹدا اور پاک نہیں ہو سکتے سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ تعالی نے رات میں قرآن میں فرمایا ہے میں نے گل سنا لگا سا فرمایا اے سونیا میں موبائل شاتے دنیا وال بھیجا سورہ مائدہ دے اندر آیت نشان تے توجہ دینا اللہ فرمائے نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ کی ذات نے فرمایا سونیا اساں تیرے دیان کے دین مکمل کر چھڑیا ہے جدو رب دا قرآن کہہ رہے دین مکمل ہو گیا ہے تو پھر پیچھے کوئی گل رہ گئی سی یا کسی اور دین دی لوڑ ہوندی تھی اللہ نے کہنا سی دین مکمل ہو گیا ہے قربان جاواں جدو ایت نازل ہوئی نا سرکار نے
تے ایتھے نا ایک تھوڑا جہا مسئلہ آ گیا. لوگ لکھتے ہیں بابا حضرت علی پاک دی روایت ہے یہودی آندے نے کہ جے اگر یہ آیت کدی ساڈے تے نازل ہوندی نا تے اساں اس دن نوں عید دا دن سمجھنا سی کہ دین مکمل ہو گیا. اچھا جی ایک پاسے نا صحابہ کرام اس دل وچ خوش نے اس گل وچ کہ دین مکمل ہو گیا لیکن قربان جاواں صداقت شہنشاہ اے جناب دیاں اکھاں وچ آنسو نے تے صحابہ کرام کردے نے صدیق اکبر کی گل کیوں ہو رہے ہو. آج تے اللہ نے بڑی رحمت فرمائی ہے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا سونیا تیرے تے اساں دین مکمل کر چھڑیا. صدیق اکبر آندے نے کاش کدی تسی میری جگہ تے بیٹھ کے سوچدے ہوندے تانوں پتہ ہوندا اوے ویلا قریب آ گیا جدوں نبیاں دے معاملے ساڈے کول لگا ہو آ کیا وقت آ گیا جدوں سرکار نے ساڈے کولوں یہ تو پتہ چلدا پیا صدیق دی اکھ جو ویندی ہے تسی نہیں پے ویندے. او جے صدیق دی اکھ نال نہیں گل سکدا تے چملا سرکار دی تے شان بڑی دور سبحان اللہ. سرکار دی شان بڑی یاد آئے خالق کائنات کی ذات نے بڑا سونا بیان فرمایا ہے کہ سونیا اساں تیرے تے دین مکمل کر چھڑیا تے جناب دا ذوق وشے پالی سبحان اللہ. ایک قدر نبی دا اوئے کی جان اے دنیا دار کمی جنہیں نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے انہیں انہیں اعلان نبوت کیتا. میرے اللہ نے جڑا ہے دنیا دے اوپر اس دور میں اعلان نبوت ہویا کہ تو پیچھے بھی ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور کے اندر اعلان نبوت بھی مسیلمہ کذاب نے کیتا قبیلہ بنو بکر دے اندر
ایدی ساک بنو حنفیہ دے اندر رہن والا ہے اتھوں دا سردار سی تے ایدی شکل بڑی بات صورت سی بڑا چبندیا بندہ تے تھوڑے جے کہتا دا اے مدینے دے اندر آیا نالے دا ایک وفد ہے جدو مدینے آن کے نا سرکار نو آتا ہے کہ سونیا میں تو آنے نال شامل ہونا چاہنا سرکار پراٹ ہے شبلا لیا اللہ نے میرے تے نبوت کو ختم کر چھڑیا یہ ذوق ہو گئے اس پارٹی میں انشاءاللہ ایمان نال اے دے مور لا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی تشی میری نال ان جو جویں حضرت موسیٰ کے ہارون دی مثال ہے یہ دونوں آپس کے اندر نبوت برابر ہوئے اللہ نے فرمایا اللہ نے پاک رسول نے فرمایا ہے تسی اسی طرح جویں موسیٰ کے ہارون نے فرمایا لیکن علی فرق ہے ہارون اللہ دے نبی سن تسی نبی نہیں تسی میرے ویر ہو کیونکہ اللہ نے میرے تے نبوت دا دروازہ بند کر چھڑیا ہویا ہے آکھیا یا علی اللہ نے نبوت دا دروازہ میرے تے بند کر چھڑیا ہے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی اوے میں اللہ نے آخری نبی بن کے آیا ہوں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ان علامتیں جو کافر قرار ساڈے علماء نے دیتا ان حضرات توجہ کرنی ہے ایک علماء کرام نے جو ان علامتیں کو کافر قرار دیتا جو کہ انہاں دا بار بڑا نیٹ ورک سی انہاں نے بار عالمی عدالت وچ جا کے ایک کیس کر دیتا سانو کافر قرار دیتا ہے زیادہ دور چلدا سی 1988 چلدا سی اے زیاد نو جیڑا ہے خط لکھیا عالمی عدالت وچوں نوٹیفیکیشن آ گیا آکھیا جناب تساں انہاں نو کافر قرار دیتا ہے لہذا آن کے تسی جیڑا ہے عدالت وچ پیش ہو جاؤ اے زیاد نے سارے نظر جڑائی اس وقت سے اندر میں قربان جاواں اپنے مرشد کامل تو حضور ضیاء العمر پیر کرم شاہ صاحب الذی علیہ رحمت الرحمن جناب نے اے ضیاء القرآن کی تفسیر لکھی جدا سے صبح صبح روز درس پڑھتے ہیں سبحان اللہ کلیئر سمجھ اللہ اکبر اور ایس وقت الحمدللہ 90% بلکہ بہت زیادہ علماء اکرام اس تفسیر کا مطالعہ کر کے لوگوں کو سناتے ہیں آپ نے سرکار دی زندگی دے اوپر ضیاء النبی شریف لکھی ہے کیا بات ہے یہ دشمنی کتاب تے جمع ہے حضرات توجہ دے نال ضیاء اللہ کرے جڑا پیر صاحب نو کال کیتی آکھیا پیر کرم شاہ صاحب سرکار دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے اس کتاب دی جڑا ہے طبیعت نساسی علی سی آپ دی طبیعت ٹھیک نہیں پیر صاحب نے کال سنن دی دے رہی آکھیا ضیاء صاحب جے میرے سونے مصطفیٰ دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے میں آخری سا تک بھی سونے دی ختم نبوت دے پہلا دے دارما آکھیا ایس وقت دورے حاضر دے اندر تواڈے تو علاوہ کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آ رہی جڑی باہر دے مبارک سے جا کے نہ کافراں دا مقابلہ کرے میرے مرشد پیر کرم شاہ صاحب الذی علیہ رحمت الرحمن آپ جناب جیڑا ہے یورپی ملک دے اندر چلے گئے اس عدالت وچ میں پورا واقعہ جاننا لیکن میں تھوڑا جہا سنا لگا جناب وہ صرف جتھے آن کے یہ گل مکی تے جویں ختم نبوت تے آن کے انہاں کافر قرار دتا گیا اور شاہ احمد نورانی علیہ رحمت الرحمن آپ نے بھی جناب لاہور دی سرزمین تے بیٹھ کے انہاں کافر قرار دتا اور انہاں دا جناب ایک مدعی سی ادا مرزا قادیانی اے دے 5 خلیفے گزرے تھے اور ایک ناصر سی حکیم بشیر دا یار سی جڑا دا دوسرا خلیفہ سی پہلا اور اس اے ناصر جڑا خلیفہ سی نا ایڈا بڑیا او دے نال شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ رحمت الرحمن دا جڑا ہے نا آپس دے اندر مقابلہ ہویا اور آپ نے اس وقت انہاں نوں کافر قرار دتا میں جڑی گل سنا ہن پیر صاحب عدالت دے اندر پہنچ گئے نے اے عالمی عدالت دنیا دی سب تو بڑی عدالت دے اندر یورپی ملک اس وقت جتھے جا کے میرے مرشد نے جناب لوگاں دے اندر کھڑے ہو کے کافراں دے اندر کھڑے ہو کے اس عدالت وچ جس عدالت وچ کوئی جج مسلمان نہیں کوئی بندہ مسلمان نہیں ختم نبوت دا پہرے دار نہیں صرف میرا مرشد کلا پہرے دار کھڑا ہے اے جا کے جج نو پوچھیا جج دے سامنے کھڑے آ کے جناب تہاڈا کیدا کی ہے اے میں یہودیاں تو جا دے میں عیسائی
یہودی جڑے حضرت موسیٰ نو منن والے عیسائی عیسیٰ نو منن والے ہن عیسائی نو سوال کیتا آکھیا جناب تسی موسیٰ نو کیوں نہیں مندے آکھیا مننا سارے نو لیکن کلمہ موسیٰ دا کیوں نہیں پڑھدے تسی موسیٰ دے جڑا منن والے کیوں نہیں کہلاندے یہودی کیوں نہیں کہلاندے انہاں کیا موسیٰ تو بعد ایک نبی آیا ہے جدا نام عیسیٰ ہے اس وجہ کر کے میں عیسیٰ نو مننا وا عیسیٰ تو بعد علی کوئی آکھیا جناب عیسیٰ تو بعد میرا سونا رسول ہے اور جے تو عیسیٰ دا یہودی ہو کے موسیٰ دا یہودی نہیں بندا پھر اسی کیویں محمد دے یہودی ہو کے ایک جبل دے یہودی کہوا سکدے ہاں اصلا کہ لوگ آیا آکھیا جناب تسی یہودی ہو تسی عیسائی ہو تسی یہودی کیوں نہیں اپنے آپ کو کہوا دے انہاں کہا جناب اس تو بعد ایک نبی آئے سن عیسیٰ علیہ السلام میں انہاں دا پیروکار انہاں نو منن والا ہوں آپ نے فرمایا جیسے طرح تسی اپنے آپ کو یہودی کہنا پسند نہیں نہ کرتے پھر اسی محمدی احمدی اپنے آپ کو اس جبر دی نسبت نال کہنا پسند اس وجہ تو کیونکہ محمد تو بعد نبوت دا دروازے بند ہو جج پریشان ہو گیا انہیں کہا جناب تساں سانو ایک لوجیکلی جڑا جواب دیتا ہے کہ ہن مجبور ہو گیا اس وقت ایک جبل جیل کافر قرار دیتا گیا اور مرزیت کو کافر قرار دیتا گیا آج بھی سارے علماء کرام ایسے گل دی جدو جی اچھا میں نے یار ایک مسئلہ یاد آ گیا اللہ تعالیٰ گل ایک سپوز یہ غالباً کسی علاقے سے وہ ایس ٹائم میں موجود ہے میں ایس ٹائم موجود ہے اتھے یہ ماتم کرایا جا رہا ہے وہ جڑے سکول جو چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں نا انہوں یہ خیال ایک تو کہ سانو سبق یہ ملتا ہے کہ سانو یہ خیال رکھنا چاہیے جس سکول میں ساڈے نیانے جاتے ہیں کہ وہ چھبل یا غیر مسلم نہ ہوئے اور کوئی قادیانی نہ ہوئے کوئی کافر ہی نہ اتنے بیٹھا ہوئے تعلیم یہ نہیں آتا تسی تعلیم نہ تعلیم دے لیکن انہیں کو کہ جنہیں کو سام سکے اور کوئی عقل بھی دے نا رسول کا کوئی دین بھی تے سکھاؤ نا پکا تیرا بے نا وہ تھے چھوٹے چھوٹے بچیاں کو ماتم کروایا تھا وہ جناب سینہ پہ پیٹ دے اور میرے کو ہے موجود ہے میں اس سے وجہ تو محفوظ رکھیا اور اس متعلق ایکشن ہونا چاہیے اس متعلق ایکشن ہونا چاہیے ساڑھی آواز بھی تو تک جا سکی انشاءاللہ الرحمن ضرور پہنچاؤں رسول کے ختم نبوت کا بھی پہلے دینا لے ہوگا کہ سرکار کی اہل بیت اور سرکار کی عزت محافظ بن کے رہوں گے ساری زندگی دے انشاءاللہ سارے کو وہ سارے انشاءاللہ اور سرکار کی عزت کے نموز کی حفاظت بھی کرنے والے ہوں گے سرکار کی اہل بیت کا دفاع بھی کرنے والے ہوں گے اور سرکار نے صحابہ کی عزت کا بھی دفاع کرنے والے اسی کو سمجھ انشاءاللہ حضرات بچوں دینا ایک آدھیا کی نکتہ جہاں چمل جاتا ایک کانا جانا میں نبی ہوں آپ بولنا شریف دے ساتھ بھی دے رہے تھے میں میرے نشاہ صاحب آئے آپ کیا یہ بنا دیا آکھیا سامنے لے جا اگر تو نبی میں نبی نہیں اس نبی دا یوتیاں جدا تو بھی کلمہ پڑھنا سے میں بھی کلمہ پڑھنا جدے عقیدے تیرے عقیدے دے نزدیک کو خاتم النبیین ہے تیری کتاباں وچ لکھیا ہے خاتم النبیین ہے آکھیا میں دا یوتیاں تو بھی قلم رکھ میں بھی قلم رکھنا جدی قلم چوک کے آپ ہی اٹھ کے لکھ لگ پوے او سچائی ہوے اور بیٹھا بندہ ہے کہتا ہے اے مرشد کے لیے گل پہ کر دیو اب کیا چلے اب تو نہیں جاننا اور دیکھا میرا لال کھڑا ہے سرکار دا حکم آیا وے اسی وجہ تو میں دعویٰ فرمایا ہے یہ ذوق کو بیٹے تھوڑا جا شیر نہ پڑھ لئیے دو زخمے میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا اس وجہ تو نہیں کہہ رہے ساڑھے عمر چنگے نے اس وجہ تو کہ سرکار لاجپال نے ضرور سانو بچا رہا ہے وہ کہ ختم نبوت کے دعوے دار ہوں گے سو کرل پڑھنا ہے دو زخم میں تو کیا میرا ایمان دلال پڑھنا ہے دو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دو زخم میں تو کیا میرا اللہ نے فرمایا ہے جو اپنی جانا پہ ظلم
دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے جڑے تھکے ہوئے بولنا پڑیا دے جڑے ذوق رکھ دیو یقیناً اللہ دے نبی نے بچانا ہے مل کے پڑھنا تو زخم میں تو کیا میرا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے یار کتنی شان بیان کرنی ہے عبد الرحمن صحابی دا نام ہے ایک مسلمان کذاب دے کول گیا ہے آکھیا اولاد دیا میں تینوں قتل کر دیاں گا اور تو اللہ دے رسول دی ختم نبوت دے ڈاکا پانا ہے میں جناب دی توجہ چاہواں گا دل ہل جاوے گا مسلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا ہے آکھیا ہے تو سرکار دا ہوتی ہے دس تیرا نبی کون ہے آکھیا اللہ دا رسول میرا نبی ہے آکھیا میرے مخلق کی کتائی آکھیا لانتے جے چلا جے جھوٹ پہ بولنا ہے اور میرے سوڑے حبیب تو بعد میں کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا میرے لبڑے مور لا چاہیے اس چمل نے اس حادی رسول جیڑا ہے پکڑیا ہے کڑیا کر دیتا ہے آپ دلوں میں کنا مبارکہ نلا دیتا گیا ہے آپ دیا اکھاں نو کٹ دیتا گیا ہے آپ دے ہتھاں نو کٹیا گیا ہے آکھیا ہے دس جے بچنا چاہنا ہے دس میں کون ہاں تیرا رسول کیڑا ہے آکھیا میرا رسول اللہ دا حبیب ہے تو جھوٹا ہے آئی ختم نبوت آئی عقیدہ جناب اکھاں کڑا دیتیاں کان لاتھ گئے ہاتھ بڑھے گئے اے نک جناب لا دیتا گیا زبان دا میلا آ گیا آکھیا 10 جان بخش دے مانگا آکھیا چپ کرے لان دیا رسول تو علاوہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور میرا حبیب اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہے خاتم نبی کی لا نبی بعد آکھیا رسول تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا میں نہیں ماننا حتیٰ کہ جناب آپ کو شہید کر دیتا گیا لیکن اس زبان وچ سرکار تو علاوہ کسی اور نبی کیا ایڈا سونا چیزا دیتا ہی اے مسلمہ کذاب دے نال ایک چول جہی عورت سی جن نے نبوت دا اعلان کیتا سی سجا بنت حارثہ اے عورت قبیلہ بنو تیم دی ایک شاہ سی یربو دے اندر رہن والی سی اور یہ کہہ لو یہ کیویں ہو سکتا ہے یہ نبوت کیڑا مردہ چاہیے عورتاں چ بھی ہو سکتا ہے یہ مسلمہ کذاب دے نال رلی سی اچھا دیکھو تسی اللہ نے پھر کیویں بدلا لیا اے حضرت صدیق اکبر دے دور میں چاند کے مسلمہ کذاب روایت دے اندر آندا ہے ایک نبینا بندہ سی جن نے قتل کر چھڑیا اور ایک دے مطابق آندا ہے جناب خالد بن ولید دے نال جنگ ہوئی اور اس جنگ دے اندر انہوں ذلیل کر کے ماریا گیا اور یہ جڑی لانتی چول خبیثہ عورت سجا بنت حارثہ جن نے نبوت کا دعویٰ کیتا سی یہ بھی بڑی ذلت کی موت آئی اور یہ بصرہ دی طرف گئی چند چوک بھج کے تر گئی اوتھے جا کے یہ بھی موت آئی ذلیل ہو کے مر گئی اللہ نے فرمایا جڑا سونیا تیرے اگے آوے گا ذلیل کر کے دنیا کو انہوں نے موت دے ذلیل کر کے مارے گا توجہ حضرات اے مرزا قادیانی اج دے چول اے بندہ ایک نہ بندہ ایک توجہ دے نال ہن گمراہ کیویں کردے نے ساڈے سکولاں تے کالجاں تے یونیورسٹیاں دے اندر 90% ایسٹر قادیانی بن گئے نے مرزائی بن گئے نے اسی تے اج بھی انہاں دا دفاع نہ کریے اسی اج بھی اگر اپنی غیرت نال جوڑ کے نہ سوچئے تے کل قیامت والے دن سرکار دی بارگاہ چ حاضر نہیں ہونا تے کی جواب دیواں گے اللہ اکبر کبیرہ ساڈے تلک قادیانیاں دے نال نے امام اعلی حضرت دا فتوی ہے میں جناب نو سنا دیتا ہے اور جیڑا انہاں نو کافر سمجھن والے نہیں رپورٹ نہ کرے انہاں دے متعلق خیال نہ رکھے صرف انہاں جان جانے قادیانی کافر نہیں فرمایا وہ بھی کافر ہے جیڑا دل وچ نہ برا جانے وہ بھی کافر ہے اے اسی کافراں دے نال تعلق رکھیے جڑے سرکار دی ختم نبوت تے ڈاکا پان اس لعنتی نے اپنی کتاباں دے اندر لکھیا ہویا وے کہ میں جڑا وے نبی ہاں بچوں دے نال لیکن
سادے جے آدمی نے آندے نے میں نا سادہ جرمال ہوگا سر کے بنیا تے آ گیا آن کے کول بیٹھ گیا تے آن کے لگ پہ گلا سن ملک دے حالات خراب نے ملک دا نظام خراب ہو گیا لوگوں کو فرقے چ بانٹ دتا گیا ہے ایتھے جناب طرح طرح دے فرقے ہو گئے نے ایتھے اونے بڑیاں گلاں سنائی او گلاں سناندیاں نوں درج لاندیاں لے آیا او شیخ مروز دے آن کے اندر بھی کونا جناب اے فلاں ملک دے اندر فلاں ملک دے اندر فلاں سلسلہ احمدیہ نے دیکھو کتنا کام کیتا ہے یہ دیکھو جناب انہوں نے کتنا امن پسند ماحول بنایا ہے اب چملا کتیا خبیثہ رسول دی عزت تو بعد کہ کسی کی عزت نہیں ہو سکتی جیڑا سرکار دی عزت دی حفاظت نہیں کرتا نہ یہ تعلق رکھنا ہے نہ رشتے داری رکھنی ہے جے تو تعلق رکھیا رشتے داری رکھی کل قیامت والے دن رسول نے تینوں نہیں اجاڑنا توجہ دے نال رسول نے تینوں نہیں اجاڑنا ایسے وجہ سے میرے مرشد فرمایا کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں آج کسے مرزعی دے نال طلب قائم کر لے کل قیامت والے دن ممبر رسول نے قرآن کے ہاتھ رکھ کے آنا یہ تیرا حشر ابو جہل دے ابو لہب بڑا پیدا ہوا تو گل کر رہے آج اپنے دل نال عہد کر کے جاؤ کس پتہ چل جائے بندہ مرزعی ہے احمدی ہے اور دے نال تعلق بھی کوئی سرے عام کہے تو کافر اسی طرح تعلق نہیں رکھتا وعدہ کرو اپنے آپ وعدہ کر دیو کوئی بندہ کسی مرزعی دے نال تعلق رکھے گا کسی احمدی دے نال تعلق نہیں ہوئے گا ساڈا تعلق صرف اپنا دے نال محمد مصطفیٰ دے نال سرکار کو کسی دے نال کوئی تعلق نہیں ہوئے گا جیڑا سرکار کی عزت دے گل کرے گا اسی او دے نال جیڑا سرکار کی عزت دی حفاظت کرنے والا ہوئے گا اور جیڑا ساڈیاں عزتاں دی حفاظت دی گل کرنے والا ہوئے اسی او دے نال جیڑا عزتاں نوں نیلام کرنے والا ہوئے او دے نال اسی مل سکدے اللہ اکبر کبیرہ اج دے مسلمان دی غیرت مر گئی مر گیا بندہ پورا ہی بندہ مر گیا جناب اور احمدیہ دے نال تعلق رکھے کاروبار کرے او جناب ساڈے کاروبار دا مسئلہ ہے بیٹے وہ کر تیرے ہو جے کاروبار دا جس دے اندر اللہ دے رسول دی بے حرمتی ہوندی ہوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی بے حرمتی ہوے سرکار دی عزت دی بے حرمتی ہوے قرآن دی گلاں دی بے حرمتی ہوے تو دے نال تعلق رکھ کے اپنے کاروبار بچانا چاہتا ہے اور صدیق اکبر نال بات کے بھی کاروباری ہو سکتا ہے عثمان غنی نال بات کے بھی تاجر ہو سکتا ہے قربان جاواں حضرت امام علی مقام امام حسین کو آپ نال بات کے بھی تجارت کر سکتا ہے اور جنہاں نے مگر والے نوں جڑا بادشاہ بنا چھڑیا ہے انہاں نے بھی سرکار دی عزت دے نموز دا پہلا دتا ہو جائے سبحان اللہ کاش کبھی کسی نے دسیا ہوندا کبھی سنایا ہوندا کہ عقیدہ ختم نبوت کی ہے اللہ دے نبی تو علاوہ کوئی نبی ہو سکتا نہیں ہے نہیں اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور رسول ہو سکتا نہیں آخر دے اوپر میں شعر سنا کے ساتھ مکاشفہ ٹائم مک گیا ہے ویسے اور یاد اچھا ایک کتے دے 4 انسان خبیث دی موت پتہ کتنے ہوئی لاہور چلا گیا اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ کے اندر گئے آپ کیا اعلان کیا باہر نکل میں تیرے نال کے مقابلہ کرنا وا ساڈے نبی اللہ دی آخری نبی نے تو جھوٹا تیرا نبی تے کذاب ہے چھڈ گیا تو لاہور چلا گیا اور تے جناب قدر دے اندر سجاد سے دی موت ہوئی اے دے منہ وچوں پیپ اکھاں وچوں پیپ نک وچوں پیپ ہر جگہ تو پیپ نکل دی ہے اللہ نے فرمایا اور جڑا میرے یار دی عزت دے ڈاکا پاوے گا او دا حشر اتنا پیڑا ہوے گا اور جڑا رسول دے نام تو قربان ہوے گا او دنیا و آخرت عزت عطا فرما سبحان اللہ محبت نہ بولا ہے کرشمہ اللہ سبحان اللہ پتہ چلیا او انہاں کتیاں دے نال سب تعلق نہیں رکھنا اور جنہاں دے آئیڈیل دا حشر او جگہ تے ہوئے جتھوں دا نام میں نہیں لینا پسند کرتا اللہ سرکار دی شان سے شعر پڑھ کے ختم نبوت آخری پھر جڑا اجازت ایک بار بولو سبحان اللہ سبحان اللہ جے تھکے نہیں تو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تعظیم جس نے کی ہے تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے
محمد اور مسلمان آج تو بعد پکا وعدہ کرتے ہو کسی چول بندے کے کافر بندے تے سرکار کی عزت تے بولنے والے دے نال ساڈا تعلق ہوئے گا پکی گل ہے میرے نال وعدہ نہیں کرنا اپنے آپ نال کر کے جانا ہے آمنہ دے لال نال کر کے جانا ہے جی دی عزت تے نموز دی گل ہے اور جتھے کوئی چول مل جاوے جیڑا ایویں دا مل جاوے انہوں کہنا دفع ہو جا اپنے کول کھلانا بھی انہوں پسند نہیں کرنا کٹ دینا پڑ دینا پھر بے کامنا کا لات میں تیروں کل قیامت والے دن عزت دواتا ہے اللہ دی بارگاہ میں دعائے اللہ عملی اور سمجھ دی توفیق بخشے اللہ شاہد مکمیاں معاف فرمائے جاہد نبی الامین جنہ دوستہ